ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے قوم کے نو نہالوں کے لیے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس کا عنوان ہے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے امانتدار اور دیانتدار تھے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے امانتدار اور دیانتدار تھے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت اور دیانت میں اپنی مثال آپ تھے۔ دوست دشمن اپنے پرائے چھوٹے بڑے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتداری اور دیانتداری کو مانتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آمین کہتے تھے۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روپیہ اور دوسری چیزیں امانت رکھتے۔ جب وہ مانگتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شے پوری کی پوری واپس کر دیتے۔ کاروبار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی دیانتداری سے کام لیتے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت خوب پھلتی پھولتی۔ ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس لیے پیچھے چھوڑ گئے کہ وہ تمام لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ آئیں۔ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے اور غلے کے ایک ڈھیر پر سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیا تو انگلیوں میں کچھ تری محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے کے مالک سے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اس پر کچھ بارش ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بھیگے ہوئے غلے کو تو نے اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیتے؟ جو شخص کسی کو دھوکہ دے وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ ایک صحابی طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے قبیلے کے چند لوگ مدینہ سے کھجوریں خریدنے گئے، میں بھی ان میں شامل تھا۔ ہم شہر سے باہر سستانے کے لیے ٹھہر گئے۔ اتنے میں شہر سے ایک شخص آیا جس کے بدن پر 2 پرانی چادریں تھیں۔ اس نے سلام کے بعد ہم سے پوچھا کہ آپ لوگ کدھر سے آئے ہیں اور کدھر جائیں گے؟ ہم نے جواب دیا کہ ہم ربضہ سے مدینہ کی کھجوریں خریدنے آئے ہیں۔ ہمارے پاس ایک سرخ اونٹ تھا جس کو مہار ڈالی ہوئی تھی۔ اس نے کہا یہ اونٹ بیچتے ہو؟ ہم نے کہا ہاں، کھجوروں کی اتنی مقدار لے کر ہم دے دیں گے۔ اس شخص نے اونٹ کی مہار پکڑی اور شہر کے اندر چلا گیا۔ بعد میں ہمیں خیال آیا کہ ہم نے اپنا اونٹ ایک ایسے آدمی کو دے دیا جسے جانتے تک نہیں۔ اب ہم اونٹ کی واپسی یا قیمت کی وصولی کے لیے کیا کریں؟ ابھی ہم اسی فکر میں تھے کہ شہر سے ایک آدمی کھجوروں کی ایک بڑی مقدار لے کر آیا اور کہا مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اپنے اونٹ کی قیمت کے برابر کھجوریں تول کر یا ناپ کر پوری کر لو، باقی تمہاری دعوت کے لیے ہے، کھاؤ پیو۔ ہم کھا پی کر شہر میں داخل ہوئے تو وہی پہلے صاحب مسجد کے ممبر کھڑے خطبہ دے رہے تھے اور یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔